الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تھے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، اکیلے تو نے جانا ہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی، صدر مجلس، میرے عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ نے اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ رکھے. کچھ وہ ہیں جو محض دنیا دار ہیں، کچھ وہ ہیں جو محض دیندار ہیں، کچھ وہ ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اللہ کو یہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں.
اسلام میں رہبانیت نہیں کہ دنیا چھوڑ دو اور شادیاں نہ کرو، بچے نہ کرو، کچھ نہ کرو، بس مسجد میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے رہو. نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جب یہ دنیا ختم ہوتی ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دو جہان بنائے، ایک نیک لوگوں کے لیے، ایک برے لوگوں کے لیے. جو نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے اسے جنت کہتے ہیں، اور جو برے لوگوں کے لیے بنایا ہے اسے جہنم کہتے ہیں. اللہ نے دنیا میں اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلا دی کہ اللہ کس راستے کو پسند کرتا ہے اور کس راستے کو ناپسند کرتا ہے، اور کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. انبیاء کے ذریعے اللہ نے ساری باتیں بتا دی. اب یہاں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم جنت سے نکالے ہوئے ہیں. ہمارا بابا آدم جنت میں ہی تھے اور وہیں سے نکالے گئے. پھر کوئی کراچی بس کیا، کوئی سیال کوٹ بس کیا، کوئی ملتان بس کیا، کوئی لاہور بس کیا، کوئی دنیا میں پھیل گئے. لیکن اصلی ہمارا ابدی گھر جنت ہے. اب جنت ان لوگوں کو ملے گی جو جہنم سے بچیں گے. جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے جو ہولناک مناظر ہیں اللہ نے اس سے ڈرایا. چونکہ انسانی فطرت ہے، جب تک اسے کسی چیز کا خوف نہ ہو تو وہ نہیں بچتا. ڈر اسے بچاتا ہے بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری باتوں سے. جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی عدالت لگے گی، مرنے کے بعد میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا، اور جو کچھ میں نے کیا دھرا ہے وہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور مجھ سے پوچھا جائے گا، اور میں اس کے لیے جواب دے ہوں گا. جس کو یہ فکر لگ جائے پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، چونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے. یہ دھڑکا اسے گناہ سے بچاتا ہے. جیسے کہیں باہر 1000 روپیہ پڑا ہوا ہو، آدمی جھٹ سے اسے اٹھائے گا، ادھر ادھر بھی دیکھے گا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر سامنے دیوار پہ لکھا ہو خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو وہ 1000 روپیہ چھوڑ دے گا. کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کیمرے میں میری تصویر آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، قاری خلیل سیال کوٹ پہ آ کر سڑکوں سے 1000 روپے اٹھاتا پھر رہا ہے. لیکن یہی ڈر اگر اللہ کے لیے پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین مجرموں کو نیکوکاروں سے بالکل الگ کر دے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ رب العالمین ایک ہی اعلان کرے گا، دنیا میں تم نے بڑی کھچڑیاں پکا لیں، بڑی کھچڑیاں کھا لیں، آج دال اور چاول بالکل الگ الگ ہوں گے. دنیا میں تمہارا بے نماز بیٹا بھی ایک گھر میں رہتا تھا، نہ بے نماز باپ بھی ایک گھر میں رہتا تھا، نمازی بیٹا بھی ایک گھر میں، نمازی ماں بھی ایک گھر میں.
لیکن آج میں نے سب کو جدا جدا کرنا ہے، ایک گھر میں نہیں رکھنا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت علیحدہ ہو جاؤ، نیکوکاروں سے مجرم الگ ہو جائیں گے، ساری دنیا دیکھے گی یہ مجرم ہیں، سب کی عزتیں لٹ جائیں گی۔ آج دنیا میں ہمارا پیسہ، ہمارا منصب، ہمارا رتبہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں افیسر ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا، لہذا اس کا گلہ نہ کرو۔ قیامت والے دن کوئی منصب، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، کچھ بھی تو پاس نہیں ہوگا، سارے ایک جیسے ہوں گے، بغیر رتبے والے، بغیر شان و شوکت والے، کسی کے پلے کچھ نہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ مجرم ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا خذوہ فغلوہ، ارے کیا دیکھتے ہو، انہیں پکڑو اور گھسیٹو۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، دوزخ میں جا کر کے انہیں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، فرمایا 70 ہاتھ کی لمبی آگ کی بنی ہوئی زنجیریں ہوں گی، جس میں ایک ایک دوزخی کو لپیٹا اور جکڑا جائے گا۔ اللہ نے دوزخ میں ہر چیز آگ کی بنائی ہے، کھانے بھی آگ کے، پینا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ رب العالمین دوزخ میں ان کو کپڑے بھی پہنائے گا، جیسے آپ کسی کپڑے والی دکان پہ بیٹھتے ہیں، اشارے کر کر کے کہتے ہیں وہ والا تھان دکھاؤ، وہ والا تھان دکھاؤ، یار ذرا اس سے اچھی ورائٹی دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے ہم بھی تھان ڈال دیں گے ان کے آگے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے تھان ان کے لیے کاٹے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پانی بھی دیں گے تو آگ جیسا، اتنا گرم کہ ان کے چہروں کے قریب آئے گا تو یشوی الوجوہ، چہرے بھن جائیں گے، پی نہ پائیں گے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا ایسے نہیں مانیں گے، ایسے نہیں پئیں گے۔ ثم صبوا فوق راسہ من الحمیم، فرشتے وہ کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں پہ ڈیل دیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی گرم کھولتا ہوا دماغ کو پگھلاتا ہوا، گلے کو چیرتا ہوا، انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جائے گا، اور جو اوپر سے گرے گا والجلود، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، چمڑی ادھیڑ جائے گی۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جلے گی دوسری چڑھا دیں گے، وہ جلے گی تیسری چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں، نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وسیق الذین اتقوا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دوزخیوں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، جیسے جانوروں کو چرانے والا ہکا کر اپنے گھر کی طرف لاتا ہے،
یا چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے فرشتے دوزخیوں کو مار مار کر ہکا کر لائیں گے، جہنم کے دروازے پر آئیں گے، خودکار سسٹم کی طرح۔ جیسے یہاں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں خودکار دروازے، جیسا آپ گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں، ایک پلہ دائیں ایک پلہ بائیں یوں کھل جاتا ہے، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، خودکار سسٹم سے وہ پھر سے بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے یہ دوزخی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فتحت لہم، فرمایا وہ دروازے سارے کے سارے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، دروازے فتحت لہو ابواب فتحت لہم، سارے کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، دروازے کھلیں گے، یہ دوزخ میں ڈل جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا، دروغے بولیں گے، جہنم کا سب سے بڑا دروغہ مالک، اس کا نام اللہ نے مالک رکھا ہے، یہ جہنم کے جتنے دروغے ہیں سب کا سردار ہے، یہ بھی دروازے پر موجود ہے۔ یہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، ارے تم دوزخ میں آ گئے بدبختو، تم جہنم میں آ گئے، جہنم تمہارا مقدر بن گیا، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، تمہیں اللہ کے قرآن کی آیات نہیں سناتے تھے، تمہیں اللہ سے نہیں ڈراتے تھے، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈراتے تھے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا کہ جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا؟ قالوا بلا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، سارے یک زباں ہو کر بولیں گے اللہ کیوں نہیں، پیغمبر تو آئے، پیغمبر کے ورثاء بھی آئے، ہمیں تیرے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر ہم انہیں وہابی کہہ کر، ملا کہہ کر، مولوی کہہ کر، ملوانا کہہ کر، ہم ان کی بات سے بالکل پہلو تہی کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، پیٹ کر لیتے تھے، ان کی باتیں نہیں سنتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اللہ کے پیغمبروں نے آج اس عذاب کے دن سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ تو سب کچھ ہوا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ رب العالمین نے عذاب کا جو فیصلہ کر دیا تھا وہ فیصلہ آج سچا ثابت ہو گیا۔ گویا وہ یہ کہیں گے کہ یہ عذاب تو گویا ہمارے مقدر میں تھا، ارے مقدر میں نہیں تھا، اللہ نے کسی کا مقدر جہنمی ہونا نہیں بنایا، جب تک بندہ خود اپنے دل پر تالے نہ ڈال لے، جب تک بندہ خود اپنے دل پر تالے نہ ڈال لے، صم بکم ہو جائے، نہ سنے نہ کچھ حق کی آواز بولے، حق سے سننے سے بھی بہرا اور حق بولنے سے بھی گونگا، اسے کہتے ہیں صم بکم، عمیٌ، اور آنکھوں سے بھی اندھا، انہیں حق نظر نہیں آتا، کھوٹا اور کھرا نظر نہیں آتا، اصلی اور نقلی کی پہچان ان کو نظر نہیں آتی۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہنم میں۔ اب آپ دیکھیے بہت سارے گناہ ہیں دنیا میں جو جہنم کا موجب بنتے ہیں، سب سے پہلا سب سے بڑا جو گناہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے وہ ہے شرک۔ آدمی جب شرک کرتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے
بلکہ دنیا میں جو بھی نیکی کرتا ہے شرک اسے ختم کر دیتا ہے، اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے حاجیوں کے لیے ستو پلانے کا انتظام کیا، گرمی کے موسم میں میٹھے پانی کا انتظام کیا، 100 اونٹ قربان کیے، اس کے باوجود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ حالانکہ حاجیوں کی خدمت کتنا عظیم کام ہے، اور اس وقت میٹھا پانی دور سے لانا پڑتا تھا۔ پھر اس وقت ان کی تواضع میں اس وقت کے کلچر کے مطابق ستو گھول گھول کے میٹھا کر کے وہ پلاتے تھے۔ اس کے باوجود اس کی یہ 100 اونٹ قربان کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا کچھ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ شرک ساتھ چل رہا ہے۔ اور شرک بھی ایسا جو آج کل بھی جو لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو کہ تو ان مزار والوں کی پوجا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے ڈر، ہم کو مزار والوں کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، ہم ان کے پاس آتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور بھی کفار تھے، مشرکین مکہ، تلبیہ پڑھ رہے تھے، وہی تلبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا توحید کا اقرار اور شرک کا رد ہے۔ ابو جہل سے کہا گیا کہ اگر تو اس بات پہ رک جائے جو اب تو کہہ رہا ہے تو تمہارا ہمارا اختلاف ہی ختم ہو جائے، ہم تمہیں ابھی گلے سے لگا لیں، سینے سے لگا لیں۔ اس نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں؟ بتوں کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ گویا شرک کی نفی کر رہا ہے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، پھر بت گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بس یہ بزرگوں کی چھبییں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ آج 1400 سال بعد بھی یہی نقطہ نظر ہے، یہی نقطہ نظر ہے۔ شرک سب سے پہلا سبب ہے، مسلمان کا قتل، والدین کی نافرمانی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، تو ہم سے لوگ آ کے بچوں کی شکایتیں کرتے۔ اصل میں اس کی بنیادی طور پر کئی وجوہات ہوتی۔ جب آپ بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اس سے پہلے آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس وقت، یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کو اولاد کیسی چاہیے۔ شادی کے وقت کیسے؟ آپ جب رشتہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دلہن لینے نہیں جا رہے ہوتے، آنے والی نسل کے لیے ماں لینے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسی ماں دینی ہے، جو گود میں لٹا کر بسم اللہ پڑھ کر وضو کر کے دائیں طرف سے فیڈ کرانے کی ابتدا کرے گی، یا ٹیلی ویژن چلایا، گانے لگائے اور پھر بچوں کو دودھ پلائے گی۔ یہ فرق ہے، بچوں کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ پھر جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت کئی غلطیاں کرتے ہیں دعا میں۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے بیٹا دے، ضد ہے میری، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا دے۔ پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کوئی نیک اور فرما بردار بیٹا، نہیں بس بیٹا دے، اللہ دے دیتے۔
ضد کی نا، اللہ نے ہماری ضد پوری کر دی، بیٹا دے دیا۔ اب جب بیٹا جوان ہوتا ہے پھر جو ماں باپ کو لوہے کے چنے چبواتا ہے، فیصل بھائی آگے آ جائیے، کوئی کرسی ہو تو یہاں دے دیجئے کوئی۔ یہ تو ہمارے ناظم مالیات ہیں، وزیر خزانہ کے بغیر تو کام نہیں بنے گا نا بھائی۔ یہ آگے کرسی آگے، یہ کرسی آگے، جزاکم اللہ۔ پھر جو بچے جوان ہوتے ہیں وہ جو ماں باپ کو لوہے کے چنے چبواتے ہیں، پھر ماں باپ رو رو کے مسجد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کاش کہ تو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ کے اندر ہی مر جاتا، تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں نے تجھے کتنی دعاؤں سے مانگا تھا، حج کرنے گیا تو وہاں بھی میں نے تیری دعا کی، زمزم پیا تو تیری دعا کی۔ وہ دعاؤں کی جو غلطیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ یہ دعا مانگنے سے پہلے اچھے علماء سے رابطہ کر کے پوچھنا چاہیے میں کون سی دعا مانگوں، کون سی دعا مانگوں۔ کبھی بھی اولاد کے لیے یوں مت کہا کریں اللہ مجھے بیٹا دے، نہیں، اس کے ساتھ صالح فرما بردار نیک بھی ہو، نیک کا مطلب تیرا بھی فرما بردار ہو، تیرے رسول کا بھی، اور صالح ہو اور پھر میرا بھی فرما بردار۔ میں کوئی حکم کروں، کوئی بات کہوں، ایسا فرما بردار کہ میں کہوں میرے پیر دبا تو پیر دبانے بیٹھ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو بھی آگے ایسے ہی اولادیں دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے، تو یہ وہ پہلا جرم ہے، شرک، والدین کی نافرمانی، قتل، بدعات، جو چیز دین سے ثابت نہیں بندہ اسے ثواب سمجھ کر کرے، چوری، ڈاکہ، جھوٹ بولنا، الزام لگانا۔ جس طرح 2 روز پہلے ایک سینئر صحافی ہے، کوئی داڑھی منڈا ہے، کیا نام ہے فیصل بھائی اس کا؟ سہیل وڑیچ۔ یہ وڑیچ بسوں میں تو سنتے تھے کہ وڑیچ کا ٹائم ہے 11 بجے، لیکن یہ صحافی بھی وڑیچ ہو گئے ہیں۔ اب اس نے ایسی بات کی کہ جی یہ جتنے داعش والے ہیں سارے اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں۔ اب اس کو کوئی سمجھائے دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر وہ قرآن و سنت کو مانے تو دہشت گردی کیوں کرے، وہ قتل و غارت کیوں کرے؟ اہلا و سہلا مرحبا، شکر لک، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ یہ میرا خیال ہے شیخ کو پریشان کرے گا یہ، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے یہ جو داعش والے ہیں یہ سارے اہل حدیث ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں، وہ خوارج ہیں، وہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، اسلام سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر کوئی ایک بندہ اگر جرم کر بھی لے، مثال کے طور پر اگر کوئی دیوبندی سگریٹ پی رہا ہو تو آپ کیا بولو گے سارے دیوبندی ہوتے ہی ایسے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ بندہ غلط ہے۔ اگر کوئی بریلوی داڑھی منڈا رہا ہو تو آپ کیا بولو گے کہ سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں، سنت کے منکر؟ نہیں، آپ بولو گے یہ شخص غلط ہے۔ آپ پوری جماعت کو کسی بھی ایک غلط بندے کی وجہ سے پوری جماعت کو آپ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، یہ تو انصاف، اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو جھوٹے الزام ہیں یہ بھی دوزخ میں جانے کا ایک سبب بنتے ہیں، باعث بنتے ہیں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آپ تو وضو کر کے مسجد میں آ جایا کریں، جوان بیٹے پہ کمبل ڈال کے اسے اے سی میں سلا کے آ جایا کریں۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو جیسا بچاتے ہو بچوں کو بھی ایسا دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ویسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جب آپ کو دوزخ میں جانا قبول نہیں، دوزخ میں جانا پسند نہیں، اولاد کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ ارے دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی بے رحم سے بے رحم باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العالمین یہ رعایت نہیں کرے گا یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کا ابا ہے، کس کا ماموں ہے یا کس کا شوہر ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر سے کہا بیٹا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ لیکن بیٹا بدبخت ہے، مشرک ہے، اسی طرح کے دلائل دینے لگا جس طرح مشرک دیا کرتے ہیں۔ جب باپ نے کہا بیٹا اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آنے والا ہے پانی کی شکل میں، یہ سارا سمندر ہی سمندر ہوگا، کوئی آبادی تمہیں نظر نہیں آئے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا سوائے اس کے جو میری کشتی میں سوار ہو جائے۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ جو سامنے جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے پانی آئے گا، کتنا آئے گا؟ 1 منزل 2 منزل 3 منزل جتنا، میں سامنے جو جودی پہاڑ ہے بھاگ کر اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ مواعد ہیں فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بیٹے یہ تیری بھول ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اس کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں سوا اس کے کہ جس پر وہ مہربان ہو جائے۔ اللہ نے دکھایا، اللہ کا پیغمبر جو آج دنیا میں کہتے ہیں یہ اتنے نیک ہیں کہ رب العالمین ان کی ٹال نہیں سکتا، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ٹال کے دکھایا۔ میں مرضی کا مالک ہوں، میرے پاس سارے اختیارات ہیں، دنیا میری ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کہتا ہے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہوئی، ایک موج ان دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصرار جاری ہے، بیٹے کا انکار جاری ہے، دونوں کے درمیان موج آئی، بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے اپنے باپ کی نظروں کے سامنے غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا الہ العالمین ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں ایک ہی بات کی،
ہمارے ہاں رشتے خون سے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ہمارے ہاں رشتے ایمان سے جوڑے جاتے ہیں۔ انہو لیس من اہلک، وہ تیری اہل سے، تیری اولاد سے نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا کردار غیر صالح ہے۔ تو صالح ہے، وہ غیر صالح ہے۔ تو نیکوکار ہے، وہ بدکار ہے۔ تو صاحب ایمان ہے، وہ صاحب کفر ہے۔ ایک رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے ایسی اللہ نے تلقین فرمائی، فرمایا فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے اس بارے میں کبھی سوال بھی نہ کرنا جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے، مجھ سے مت سوال کر۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یہ جو نبوت ہوتی ہے نا، یہ علم کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، علم کے سویرے سے نکال کر جہالت کے اندھیرے میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ رب ہے، یہ رب ہے۔ اگر اس کی دوزخ سے بچنا ہے جو اللہ نے تیار کی ہے، دیکھیے دنیا میں تو فائر بریگیڈ آ کے بجھا جاتی ہے، وہ بھی جب آتی ہے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، صفایا ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کو بجھانے والی کوئی فائر بریگیڈ نہیں، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر مہربان ہو جائے، جہنم کی آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کوئی نہیں بجھا سکتا۔ لہذا اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے ان گناہوں سے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے انسان بچے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید آگ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی جو آگ ہے دوزخ کی آگ سے 70 درجے کم گرم ہے، یہ کم حرارت رکھتی ہے، اور آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، خالی موم بتی بھی جل رہی ہو نا تو آپ اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے، جلتی موم بتی پر، جبکہ اس آگ سے 70 درجے کم ہے۔ آپ کا باقی جسم اے سی میں ہے، صرف انگلی آپ جلتی موم بتی پر رکھیں، آپ سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد فوراً آپ کھینچیں گے، آپ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جو آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارا جسم جو مچھر کے کانٹے کو برداشت نہیں کرتا، وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچنے اور سمجھنے والی اور غور و فکر کرنے والی بات ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عذابات، کھانے بھی آگ کے، پینے بھی آگ کے، سب کچھ آگ کا، بیڑیاں بھی آگ کی، گلے کے توق بھی آگ کے۔ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، فرمایا ہمارے پاس پاؤں میں ڈالنے کو بیڑیاں بھی ہیں، تمہارے گلوں میں ڈالنے کو ہمارے پاس توق بھی ہیں، ایسے ایسے کھانے بھی ہیں، ایسے ایسے کھانے ہیں جب آپ کھانے لگو گے، فرمایا وہ طعامن ذا غصہ، گلے میں اٹک جانے والے، گلے میں پھنس جانے والے، اور جب گلے میں کھانا پھنسے گا تو انسان دنیاوی تجربے کے مطابق پانی مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے اس وقت بھی یہ لوگ پانی مانگیں گے، یغاث بماء کالمہل، جیسے تیل کے نیچے گدلا میل بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی تانبا یا پیتل کوئی بھی دھات پگھلا دو، اس کا جو مادہ بنتا ہے وہ ہم پینے کے لیے ان کو دیں گے۔ ایک چیز پہلے پھنسی ہے، اوپر سے گرم،
اس قدر گرم کہ آدمی اس کے چہرے کے پاس آئے تو یشوی الوجوہ، چہرے کباب بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جہنم میں جوتے اور ایسے رکھے ہیں، بندہ پہنے گا تو اس کو یہ لگے گا مجھے سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ صرف وہ جوتے جو انگارے کی مانند ہوں گے پاؤں کے نیچے آئیں گے، یغلی دماغہ کغلی الحمیم، اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسا کہ پانی ہنڈیا میں ڈالو چولہے پہ رکھو تو ابلتا ہے، کھولے گا دماغ ابلتے ہوئے پانی کی طرح۔ بندے کے ہوش ٹھکانے رہیں گے۔ جون جولائی میں جب بجلی بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے اور بندہ ایسے انگلی سے پسینے نوچ رہا ہوتا ہے پیشانی سے، اس وقت کوئی اس کا اپنا بھی آ کر کے بات کرے تو لڑ پڑتا ہے، اس لیے کہ ہوش ٹھکانے نہیں۔ گرمی نے اتنا پریشان کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے۔ اب وہ جو دماغ کھول رہا ہوگا، یہ کوئی لیلا مجنون کے قصے نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کے وہ حقائق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں کہ وہ دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب کھول رہا ہوگا تو اس کی سوچ فکر کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو یہ بھی تو قرآن مجید میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ قیامت والے دن ہر بندہ یہ کہے گا الہ العالمین میرے بدلے میری بیوی، میرے بچے، سب کچھ دوزخ میں ڈالنا، مجھے بچا دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی بھی تو کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ نے بالکل قریبی خونی رشتے ان کے نام لے کر کے بتایا ہے جن کے لیے ہماری عمریں گزر جاتی ہیں ان کی زندگیاں سنوارنے میں، کہ قیامت والے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ میرے بھائی، اس جہنم کے اندر جہنمی جب پڑے ہوئے ہوں گے اور اوپر سے جنتی دیکھیں گے، وہ کچھ لوگوں کو پہچانیں گے، یہ تو ہمارے محلے کے ہیں، علاقے کے ہیں۔ وہ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ حشر کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس سبب سے ہوا؟ وہ کہیں گے ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کی تکذیب کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ایک ایک چیز بتائیں گے جو دنیا میں ہمیں آج کسی چیز میں، بلکہ جو مسجد بنا لے لوگ سمجھتے بے وقوف ہے، کروڑوں روپے مسجد پہ لگا دیے، ایسے اچھا کوئی فیکٹری بنا لیتا، بچوں کا فائدہ ہوتا۔ اللہ کی قسم، مسجد بنانے سے بڑی فیکٹری کوئی نہیں۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے، مسجد ہو، اہل توحید کی مسجد ہو، یہ سب سے بڑی فیکٹری ہے آپ کے لیے نیکیاں بنانے کی۔ نیکیاں، جتنے لوگ بھی نماز پڑھیں گے، جتنا ثواب اللہ ان کو دے گا اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا، یعنی آپ کا اپنا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے اور جتنے نمازی آ رہے ہیں ان کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہم مر بھی جائیں، مسجد کھڑی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد آباد ہے، ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے درجے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسپورٹس کی فیکٹریاں بھی لگوائیں اور سرجری کی فیکٹریاں بھی لگوائیں، لیکن یہ دین کی فیکٹریاں بھی لگوائیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے دنیا کے اندر کرنے کا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے یہ باتیں بتائیں اور ہمیں ڈرایا، اور فرمایا قودها الناس والحجارہ، ہر آگ کا کوئی نہ کوئی ایندھن ہوتا ہے، بعض چیزیں پیٹرول سے جلتی ہیں، بعض ڈیزل سے جلتی ہیں، بعض لکڑیوں سے جلتی ہیں، لیکن فرمایا دوزخ کا ایندھن ہم نے پیٹرول یا لکڑیوں کو نہیں بنایا،
قودها الناس والحجارہ، ہم نے اس کا ایندھن یا تو لوگوں کو بنایا یا پتھروں کو بنایا۔ ارے وہ پتھر بھی جائیں گے جن کو دنیا اپنا معبود بنا کر پوجا کرتی تھی، وہ پتھر بھی رب العالمین ڈالے گا، جو ان کو پوجا کرتے تھے وہ بھی ڈالیں گے۔ قودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اللہ نے ایسے سخت مضبوط اعصاب والے فرشتے جہنم پر مقرر کر دیے ہیں، ایسے مقرر کر دیے ہیں، انہیں ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا، ان کو جلتا بھی دیکھیں گے، جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو فرمایا نہیں نکل پائیں گے، فرشتے پھر دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ اور ان کی پتہ نہیں کون سی ایسی روحیں ہیں، حالانکہ اللہ نے اتنے سخت پہرے لگا رکھے ہیں علیین پہ بھی سجین پہ بھی، جہاں برے لوگوں کی روحیں ٹھہرتی ہیں، جہاں اچھے لوگوں کی روحیں ٹھہرتی ہیں، ان کی روحیں ہر جمعرات کو واپس آ جاتی ہیں، گھر کے چکر لگاتی ہیں۔ اماں نے، دادا نے، نانا نے یا ہمارے پوتے نے، نواسے نے کوئی حلوہ پکایا کہ نہیں پکایا؟ حالانکہ زندگی بھر شوگر رہی اسے، کبھی حلوے کو ہاتھ نہیں لگایا، اب مرنے کے بعد شوگر ختم، ہر جمعرات کو اس کو حلوے کا تال چاہیے۔ عجیب عقائد ہیں لوگوں کے، عجیب نظریات ہیں۔ میں ایک چیز پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی بندے نے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ بریلوی ہونے کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے، بہت ضروری، اور اگر اس کو یوں بدل دیں مشرک ہونے کے لیے بے وقوف ہونا لازم ہے، بے وقوف ہونا لازم۔ اگر آدمی عقل مند ہو تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ماں کے بطن سے لے کر، پھر میرا بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، ساری ضروریات کا اس نے خیال کیا، میں اس رب کو بھول بیٹھوں اور اس کو بھلا کر میں ایسو غیروں کے پیچھے جو خود محتاج ہیں، جو خود محتاج ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر اگر آدمی تھوڑا سا بھی سوچے، جو بندہ خود مشکلوں میں گھرا ہوا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فارمولہ دماغ میں بٹھا لیجیے، یہ جہنم سے بچنے کے فارمولے ہیں، جہنم سے بچنے کے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور زاویہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ آپ کی توحید اچھی ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن خلاف سنت کرتے ہیں، کام سارے نیکی کے کرتے ہیں لیکن خلاف سنت کرتے ہیں۔ نماز آپ کی خلاف سنت، روزہ خلاف سنت، بلکہ ہمیں لوگ تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ ارے میاں سارا دن بھوکے رہے ہو، ابھی 2 منٹ میں کیا موت آتی ہے؟ 2 منٹ صبر کر لو، جب دوسرے اذان دیں گے جب کھول لینا۔ بات صبر کی نہیں ہے، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ وہ 2 منٹ پہلے ہو یا 2 منٹ بعد، آپ ایک سفر میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزے سے ہیں، آپ بھی روزے سے ہیں، عصر کا وقت ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے لوگوں کا، آپ نے پوچھا یہ کیوں مجمع لگا ہوا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص روزے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، گرمی کا سفر تھا، بے ہوش ہو گیا، اور لوگ اس کو پنکھا چلا رہے ہیں یا کچھ۔ آپ نے فوراً پانی منگوایا، پیالہ پانی کا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں پر ایسے اٹھایا، عصر کا ٹائم، ہاتھوں پر ایسے اوپر اٹھایا،
اٹھانے کے بعد اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ سارے دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور یہ عصر کا وقت. آپ نے اسے پی لیا. گویا آپ نے اپنا روزہ کھول لیا. امت کو مشکل میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر آپ نے اپنا روزہ کھول لیا. سارے صحابہ نے کھول لیا. کچھ لوگ بچ گئے جنہوں نے کہا یار بعد میں تو رکھنا ہی پڑے گا، بعد میں تو رکھنا پڑے گا. اب عصر تک تو ہم آئے کھڑے ہیں، آگے تو گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹہ باقی ہے، یہ بھی گزار دیں گے اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہو رہی. ہوتی ہے صحت الگ الگ ہوتی ہے بندے کی، تو ہماری صحت اچھی ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں 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 بندے نے روزہ نہیں کھولا، حالانکہ عصر کا وقت ہے. یہ کون سا روزہ کھولنے کا ٹائم ہے؟ یہ عصر کا وقت ہے. جنہوں نے نہیں کھولا اللہ کے رسول کو یہ تعریف کرنی چاہیے تھی، چلو سبحان اللہ میری امت میں اتنے نیک لوگ بھی ہیں جو سفر میں بھی اپنا روزہ پورا کرتے. لیکن آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ 2 منٹ ہم صبر نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ نافرمانوں کی لسٹ سے ہم اپنا نام شامل نہیں کرنا چاہتے، اس سے ہم اپنا نام نکالنا چاہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے، اہل حدیث کا بنیادی جو مسلک ہے، ہمارا جو منہج ہے، ہمارے منہج کی صرف یہ بنیاد نہیں کہ عبادت اللہ کی کرو. ہمارے مذہب کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ طریقہ وہی معتبر ہے جو رسول اللہ نے اختیار کی. یہ اگر بنیاد نہیں ہے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. قربانیاں کرے، مسجدیں بنوائے، حج کرے، زکاتیں دے، کچھ مرضی کرے، کوئی فائدہ نہیں. عمل کو جو قبولیت کا شرف بخشنے والی جو 2 چیزیں ہیں، عقیدہ توحید اور اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا، اور تیسرا آپ جو کماتے ہیں وہ رزق حلال ہو جو آپ کے پیٹ میں جائے. انشاءاللہ پھر آپ کے اخلاص میں اللہ برکت ڈالے گا اور آپ کے عمل کو قبول ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ عمل اللہ کی نظر میں محبوب بنے گا. فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں پر اللہ دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا، ان کے چہروں کو رب العالمین دوزخ کی آگ پہ بھونے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو رب العالمین دوزخ کی آگ پر بھونے گا اور بھونتے ہوئے الٹ پلٹ کرے گا. تقلب پلٹا جائے گا، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، جیسے باربیکیو والے سیخ میں قیمے کو پھنسا کر پھر اس انگارے پر چاروں طرف سیخ کو گھماتے ہیں تاکہ ہر طرف سے پک جائے. سیم یہ صورت ہوگی اس کے چہرے کی. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہے گا ہے میری بربادی، افسوس کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا، اس کے رسول کی اطاعت کرتا. اس وقت پچھتائے گا. آج دنیا میں ہم دعوت دیے جا رہے ہیں کہ اس پچھتاوے سے بچ جائیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ابھی سے کیجئے تاکہ جہنم سے ہم بچ سکیں. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور خود کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، سیدوں کی، یا آج کی اصطلاح میں پیروں کی، فقیروں کی، ان کی اطاعت کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں انہوں نے سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا. ہم خود گمراہ نہیں ہوئے، ہمارے مولویوں نے ہمیں گمراہ کیا. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا،
الہ العالمین، ہم تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ہمارے پیروں کو، ہمارے فقیروں کو، ہمارے ملنگوں کو، ہمارے مولویوں کو دگنا عذاب دے۔ دگنا کیوں؟ ہمارا عذاب بھی انہی کو دے، ان کا عذاب بھی ان کو دے، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا۔ آج آپ دنیا میں پیروں فقیروں کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھیں، آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ قیامت والے دن خود رب العالمین سے کہیں گے الہ العالمین ان کو ہم سے دگنا عذاب دے۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا، ہمیں گمراہ کر ڈالا۔ اس وقت میرے بھائی سب کے سامنے جب حق کھل جائے گا نا، حق کھل جائے گا کہ دوزخ میں کون جا رہا ہے، جنت میں کون جا رہا ہے۔ یہ جب امتیاز پیدا اللہ کرے گا نیکوکاروں کے درمیان اور مجرمین کے درمیان، اسی وقت انسان کو پتہ چل جائے گا اب میرا ٹھکانہ کیا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسان کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائی لہذا دنیا میں رہتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس بس پہ بیٹھنا ہے۔ آپ کو کراچی جانا ہے، یہاں سے جانے والی ہر بس کراچی نہیں جاتی۔ آپ کو لاہور جانا ہے، سیال کوٹ سے جانے والی ہر بس لاہور نہیں جاتی۔ یہ پہلے سے آپ کو یا تو پتا ہو، اگر آپ کو پتا نہیں تو جن کو پتا ہے ان سے آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ یہ عقل مند آدمی کا کام ہے۔ خود کو بھی پتا نہ ہو، پوچھے بھی نہ کسی سے کہ جو بھی سڑک پہ بس آئے میں بیٹھ جاؤں لاہور ہی پہنچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کوئٹے بھی جا سکتی ہے، وہ کراچی بھی جا سکتی ہے، وہ ملتان سے راستہ بدل سکتی ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے، فیصل آباد بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کو متعین کرنا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے اور آپ نے دوزخ میں نہیں جانا ہے، تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس بس پہ سوار، کس منہج کو اپنائیں، کس پارٹی کا ساتھ دیں، کس جماعت کا ساتھ دیں۔ یقین مانیے دنیا میں واحد جماعت ہے اہل حدیث جو کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتی۔ ہم نے کبھی بھی، جب تک ہمارے امیر محترم ساجد میر صاحب علیہ رحمت تھے، تب بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی جو میر صاحب فرما رہے ہیں بس وہی بات سچ ہے باقی سب جھوٹ ہے، کبھی نہیں کہا۔ اب ان کے بعد حافظ الکریم صاحب حافظہ اللہ آئے، ہم نے کبھی یہ دعوت نہیں دی، اب تک ہم کبھی یہ دعوت نہیں دیتے۔ 1400 سال سے ہمارا ایک ہی منہج چلا آ رہا ہے، عبادت اللہ کی اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ کا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا اور دوزخ سے انشاءاللہ آپ کو بچائے گا، بشرطے کہ یہ سچے دل سے آپ عہد کر لیں، یہ عہد کر لیں۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی باتیں ہوتی ہیں، یقین مانیے یہ جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ایک قاری سب پہ بھاری۔ یہ ہمارا بھاری پن نہیں ہے، یہ ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ اتنا سچا اور حق پر مبنی ہے کہ اللہ اسے کسی میدان میں نیچے نہیں ہونے دیتا، نیچے ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عزت دیتا ہے جو اس کے دین کو عزت دیتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، یہ بھی دنیا میں کرنے کا ایک کام ہے، صرف حفظ تک محدود نہ رکھیں، عالم بنائیں، تاکہ ایک بیٹا آپ کا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک کی فیکٹری ہے، ایک عالم بھی ہو۔ جیسے فیکٹری والا آپ کے گھر میں خود کفیل ہے، انجینئر خود کفیل ہے، ڈاکٹر خود کفیل ہے، ایک عالم بھی دینی مسائل کی وجہ سے آپ کے گھر میں خود کفیل آپ کے گھر کو بنا دے کہ آپ کی دینی ضرورت وہاں پوری ہو جائے۔ ایک عالم پیدا کریں۔ یہ جب آپ ایک یقین مانیے جب ہم مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد کوئی تو ہوگا نا
جو پہلی صف میں یا مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوگا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے اور بوڑھے ماں باپ جو اب تیرے پاس آ چکے ہیں ان پہ اس سے بھی بڑھ کر مہربانی اور شفقت فرما جیسے میرے بچپن میں وہ مجھ پر مہربانی اور شفقت کیا کرتے تھے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جب مریں تو میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے؟ یقین مانیے میں اکثر کہتا ہوں آپ بڑے سے بڑا عالم بھی کیوں نہ بلا لیں، ٹھیک ہے وہ اخلاص سے دعا کرے گا، بالکل اخلاص سے دعا کرے گا، لیکن جتنا دل کی گہرائی سے ایک بیٹا باپ کی میت پہ دعائیں کرے گا دنیا کا کوئی شخص وہ دعا نہیں دے سکتا آپ کو، بالکل دل کی گہرائیوں سے۔ اور پھر جب دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی اللہ رب العالمین بھی انشاءاللہ قبول کرے گا، آپ کی میت اٹھنے سے پہلے ہی انشاءاللہ بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے آپ کو؟ لہذا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یقین مانیے ہم کوئی پٹا لکھوا کر نہیں آئے۔ 4 دن کی زندگی کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی زندگی ہے پھر اندھیری رات، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، لیکن پینا اب سب کو پڑے گا، لہذا مرنے سے پہلے یہ تیاری کر لیجئے کہ میں اپنے لیے آگے کا ٹھکانہ کون سا پسند کرتا ہوں، جنت کا یا جہنم کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی مسجد میں ہم آپ سے جنت کے حوالے سے مخاطب ہوں گے کہ اللہ نے جنت کے 10 منٹ ان کو سوالات کے دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے کیا انعام و کرام رکھے ہیں، حوریں بھی رکھی ہیں، غلمان بھی رکھے ہیں، انگور نام بے شک یہی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے وہ اتوب ہی متشابہ، نام اللہ نے ایسے اس لیے رکھ دیے کہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ اللہ کوئی ایسی نئی چیزیں، نام بھی نئے ہوتا تو ہر بندہ پوچھتا کہ یار یہ کیا چیز ہوتی ہے، چھیل کے کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں۔ اب انار کا انگور کا سنتے منہ میں پانی آ جاتا ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مشابہ ضرور ہوں گے لیکن دنیا کا ٹیسٹ اس جنت کا ٹیسٹ مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی پڑتا ہے، عبادت بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی بھی رکھنا پڑتا ہے، شیطان کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں نے 10 منٹ آپ کے لیے بچائے ہیں اس لیے کہ گلا خشک ہو رہا تھا اور کسی نے پانی بھی نہیں رکھا، شاید یہ رواج نہیں ہوگا تو نہیں اب نہیں بس ہاں، اب سوالات تھوڑے سے 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جزاک اللہ، بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح نص کے ساتھ نہ تو چھوڑنے کا حکم ہے یا چھوڑنے کا عمل ہے اور نہ باندھنے کا عمل ہے، یعنی حدیث میں واضح طور پر یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیے یا چھوڑ دیے، البتہ مختلف احادیث سے استنباط ہے، استدلال ایسے کیے گئے جو دونوں طرف ہے، ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ملتے ہیں اور باندھنے کے بھی ملتے ہیں لیکن نص سے قطعی نہیں ملتی، لہٰذا اگر آپ کو دلائل ہاتھ باندھنے کے مطمئن کر رہے ہیں تو آپ باندھ لیجئے اور اگر ہاتھ چھوڑنے کے مطمئن کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ لیجئے، لیکن باندھنے والے پر آپ تان نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ
اذا قام فی الصلاۃ، اللہ کے نبی جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اذا قام فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے جب بھی نماز میں کھڑے۔ اب یہ ہاتھ باندھنے والوں کی دلیل ہے کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے، یعنی ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو رکوع کے بعد بھی تو بندہ کھڑا ہوا ہے نا، اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول جب بھی کھڑے ہوتے تھے ہاتھ باندھ لیتے تھے، تو رکوع کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں لہذا ہاتھ باندھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اب یہ ہاتھ چھوڑنے والوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، اتحیات کو صحابی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، اللہ کے رسول جب قعدہ بیٹھتے آپ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے، کھڑے ہوتے تو آپ ہاتھ باندھ لیتے، اور جب بیٹھتے تو آپ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، ٹھیک۔ اب اگر کوئی شخص گھٹنے کا مریض ہے، کمر کا مریض ہے یا ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اب وہ ہاتھ یہاں باندھے یا گھٹنے پہ رکھے، کیا کرے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ نہیں، باندھے گا تو جب وہ کھڑا ہوگا، یہ تو کھڑا ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول جب بیٹھتے تھے تو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے تھے، اب یہ بیٹھا ہے، پہلے تو بساکھیاں بغل میں ڈال کے اس کو کھڑا کریں پھر ہاتھ بدوائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا دلائل دونوں طرف ہیں، اگر آپ کو اس بارے میں تحقیق کرنی ہے تو ہماری سندھ کی دو علمی شخصیات تھیں، ایک محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، یہ سید بدیع الدین شاہ صاحب کے بڑے بھائی تھے، یہ ہاتھ چھوڑتے تھے، اور چھوٹے بھائی سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ یہ ہاتھ باندھتے تھے۔ دونوں نے اس پر اپنی اپنی کتابیں لکھی ہیں ایک دوسرے کے جواب میں، تو اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتابیں لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ ہمیں تو محب اللہ شاہ کے دلائل زیادہ وزنی نظر آئے، یہ جو میں نے ایک دلیل دی ہے یہ بھی اسی میں سے ایک ہے، دلائل بہت سارے ہیں اسی میں سے ایک ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو آپ کا بہت سارا شکریہ کہ آپ سیالکوٹ میں تشریف لائے، اور ان بھائیوں کا جنہوں نے معاونت کی، اور اس ایریے کو، اس خطے کو آپ جیسے لوگوں کو سننے کو ملا، بہت شکریہ۔ اور سوال میرا یہ ہے سر کہ جو سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ سجدے میں دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے رکوع اور سجدے میں، باقی حدیث کی کوئی بھی دعا آپ کو پسند ہے، لیکن پنجابی میں نہیں، پنجابی میں، اردو میں، سندھی میں، کسی زبان میں نہیں، وہی دعائیں جو اللہ کے رسول نے بھلے کسی موقع پر پڑھی ہوں، دعائیں مسنون ہوں، آپ کو معنی کے اعتبار سے پسند آ رہی ہیں، یار میری یہ ضرورت ہے، یہ دعا میری ضرورت ہے، آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن رکوع اور سجدے میں پڑھنے سے منع ہے، باقی کسی موقع پر منع نہیں ہے۔ جی جی بولیے۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم گائیڈ صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر میں نے پہلے تو اس چیز کا نہیں تھا علم کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگتے ہیں بعد میں منہ پہ پھیرتے ہیں، کچھ لوگوں سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، صرف دعا مانگ کے ہاتھ نیچے کر لیتے تھے، اس بارے میں تھوڑی سی؟ جی، جو ہاتھ اصل میں چہرے پر پھیرنا ہے حدیثوں میں ہے، لیکن وہ روایتیں محدثین کی نظر میں تنقید کی زد میں آئی ہیں، یعنی وہ روایتیں ضعیف ہیں، ان پر محدثین کا کلام ہے، روایتیں ضرور ہیں، اور ویسے عقل بھی یہ کہتی ہے، جب ایک ضعیف حدیث بھی، چلو اس سے کوئی ہم مسئلہ اخذ نہیں کر رہے، ایک ضعیف حدیث آ بھی گئی تو ہمارے قیاس سے، ہماری عقل سے وہ پھر بھی بہتر ہے، ہم خود سے عقل کریں۔ ایک چیز آپ نے اللہ سے مانگی ہے،
اب مانگی ہے اور پھر اللہ نے آپ کو دے بھی دی اور آپ ایسے ہاتھ چھوڑ کے چلے گئے، یہ اس ادب اور احترام اور مانگنے کے سلیقے کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیا کہ میں مانگنے والا ہوں، میں کسی سیٹ کے دروازے پر گیا، میں نے ہاتھ پھیلائے، اس نے کچھ نکال کر مجھے دے دیا، میں ایسے ہی ہاتھ چھوڑ کے واپس چلا گیا، آئندہ دوبارہ اس کے دروازے پر جاؤں گا تو وہ کبھی نہیں دے گا، کہ اس کو تو قدر ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو جو چیز ملی ہے آپ اسے پلے تو باندھے نا۔ اب جیسے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے کہا اپنا دامن پھیلاؤ، قمیض جو پہنی ہوئی تھی اس کا دامن آگے آپ نے کہا کہ پھیلاؤ۔ پھر آپ نے ایسے فضا میں، نہ کوئی چینی تھی، نہ آٹا تھا، نہ نمک، کوئی چیز، آپ نے فضا میں ایسے چلو بھرے اور اس کی جھولی میں ڈالے، 3 چلو بھر کے ڈالے اور کہا کہ اس قمیض کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لے۔ اب اس نے اس کو سمیٹ کے سینے سے لگایا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے کانوں نے اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کچھ سنا ہو اور پھر میرے ذہن سے وہ بھول گیا ہو۔ تو اب وہ جو اللہ کے رسول نے چلو ڈالے تھے بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ڈالنے کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے اب جا تیرا کام ہو گیا۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اسے دامن کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا؟ کوئی چیز تو آئی ہے نا دامن میں۔ جب آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، بے شک وہ حدیث ضعیف ہے، آپ نے ہاتھ پھیلائے ہیں، لیکن ہاتھ دینے والے نے جو آپ کو دیا ہے اب آپ اس کو تسلیم تو کریں نا، قبول تو کریں۔ اب آپ ایسے ہاتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ تو مانگنے کے ادب کے خلاف ہے۔ جی رکوع سجدے میں دعائیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان میں تھوڑی تبدیلی کر لیں، جیسے ربنا سے شروع ہو رہی ہیں تو اسے اللہم سے شروع کر لیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا اسے پڑھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک؟ ہاں پھر پڑھ سکتے۔ یہ علماء کی ایک تحقیق ہے، چونکہ منع جب وہ ایسا لفظ ملائے گا تو وہ قرآن نہیں رہے گا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ تحریف قرآن کے زمرے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں تشہد میں بھی میں تو رب جعلنی کا بھی قائل ہوں، باقی حضرت تو اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کہ رکوع سجدے میں نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے باقی جگہ کر سکتے۔ سی بحث ہوئی، وہ ایک ہندو تھا، اس کی ایک شاپ ہے، ٹھیک ہے؟ میرا پہلا سوال تھوڑا سمجھ نہیں آیا آپ کا۔ جب ہم قبرستان کے آگے سے گزرتے ہیں، قبرستان کے پاس راستے سے، جی جی، تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، جی جی، تو وہ جواب دیتے ہیں۔ نہیں یہ آپ سلام کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، آگے جواب دیتے ہیں یہ آپ نے وہ خود کہہ رہا تھا کہا۔ کہ آپ لوگ گزرتے ہیں لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا کر دیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جب نمازی مسجد میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ جو ہیں نا دائیں کی طرف نہیں دیکھتے، بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں زیادہ۔ صف کو زیادہ ویسے 2 آدمی کم از کم دائیں طرف زیادہ ہونے چاہیے۔ نمازی اس چیز کو غور نہیں کرتے، وہ بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں زیادہ۔ ہو گیا سوال آپ کا؟ ہو گیا؟ 2 سوال یہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ نے 2 باتیں کی اور ان دونوں باتوں میں آپ نے اپنی طرف سے بہت کچھ ملایا، جیسے دائیں جانب 2 بندے زیادہ ہونے چاہیے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ صف کو برابر رکھنا چاہیے، امام کو سنٹر میں رکھو اور 5 بندے ادھر کھڑے ہیں تو 5 ادھر۔ اب جو نیا بندہ آئے گا وہ پہلے دائیں طرف کھڑا، جو صف برابر ہے اب وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، پھر جو دوسرا ہے وہ دیکھے کہ دائیں طرف بندہ زیادہ ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہو جائے۔
یہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ دائیں طرف بندے 2 زیادہ ہونے چاہیے. جہاں آپ کی پہلی بات ہے کہ ہم سلام اس لیے نہیں کرتے کہ مردہ سن رہا ہے، جواب دینے کا تصور تو بعد میں ہے. ابھی آپ نے دفن نہ کیا ہو، ابھی چارپائی یہاں رکھی ہوئی ہو، جنازے والی چارپائی، اور اس پہ میت لیٹی ہوئی ہو، اوپر کفن بھی ڈلا ہوا ہو، اس کا اپنا سگا بیٹا جو ابھی امریکہ سے آیا ہے، جو والد کی وفات پر امریکہ سے آیا ہے، وہ آ کر اسے کہے ابا جی السلام علیکم، اس کا والد وعلیکم السلام کہے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں کہے گا. اگر وہ کہہ دے اور سارا محلہ سن لے وہ کہے وعلیکم السلام، تو اسے کوئی مرا ہوا مانے گا؟ نہیں نا، بلکہ سارے بھاگیں گے ڈر کے بھاگیں گے، اور پھر کوئی ہمت کر کے ڈاکٹر کو بلا کے لائے گا، خود بھی تھوڑا دور کھڑا ہو جائے گا، ڈاکٹر کو بولے گا کہ تو کفن اٹھا کے تو چیک کر کے یہ مرا ہے یا نہیں مرا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب بولنا زندے کا کام ہے، جب مردہ بولنے لگ جائے تو ہر کسی کو تعجب ہوتا ہے کہ یار مرا بھی ہے کہ نہیں، ڈاکٹر کو بلاؤ چیک کراؤ. تو یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھلائی، ہم اس دعا پڑھنے پر مکلف ہیں، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ وہ سن رہا ہے یا جواب دے رہا ہے. نہیں، بس ہم دعا دے دیتے ہیں. اس لیے کہ دعا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ نے دعا دی ہے وہ سنے. دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ نے دعا کی ہے وہ سنے، اور وہ سن رہا ہے. اللہ سن رہا ہے، جب قبول کرے گا اس کا جو سلامتی کا جو فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا انشاءاللہ. تیسری چیز آپ نے وسیلے کی تو اس کی بہت ساری باتیں میں تقریر کے دوران اس کا رد کر چکا ہوں. میرا خیال ہے اگر آپ یہ کیسٹ سنیں گے تو اس کا آپ کو جواب مل جائے گا. جزاکم اللہ. بس جی، بارک اللہ فیکم.